خالد چشتی صاحب، یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان ہے اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. اس نے کہا کہ امریکی فوج ایران کے ارد گرد موجود رہے گی اور اس دوران پریپریشن بھی کرتی رہے گی، ریسٹ بھی کرے گی. اس سے اپیرنٹلی کیا لگتا ہے، کیا سیز فائر کو امریکہ جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک پاز کے طور پر لے رہا ہے؟ عباسی صاحب، یہ بنیادی طور پر میرا ماننا ہے یہ نیگوسیشن کی پوسچرنگ ہے. جب بھی اتنی ہائی سٹیکس ہو جائیں، جنگ اس حد تک چلی جائے اور آبویسلی سٹیکس اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ملکوں کو، خاص طور پر امریکہ جیسے کو، وکٹری ٹرافی کا ہی نہ سمجھ آئے کہ کس کو وکٹری ٹرافی کہیں گے، اور دوسری طرف ان کی یونائٹڈ اسٹیٹس کی نیوی اتنی ڈائلیوٹ ہو جائے. آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس 11 ایئرکرافٹ کیریئر ہیں، صرف 2 لائے گئے تھے اور دونوں کے دونوں پل بیک کر لیے گئے تھے. ڈیمیج ہوا، وہ تو تاریخ کا حصہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس وقت اس پرشین گلف کے اور ریڈ سی کے اندر امریکن جو نیوی موجود ہے وہ ڈیلیوٹڈ ہے، آلریڈی اسٹریچڈ آؤٹ ہے. اس ملٹری ٹرم میں ایک ہوتا ہے ٹاسک ورسز ٹروپ ریشو. ٹاسک ورسز ٹروپ کا مطلب ہے، ٹروپ کا مطلب ہے آل ریسورسز، اٹ کوڈ بی دی جیٹس اینڈ ایوری تھنگ، ورسز دی ٹاسک. امریکہ کی نیوی کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ ان کی کیپیسٹی جو فورس یہاں اس خطے میں موجود ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ایران پر حملے کرنے ہیں، آپ نے پروٹیکشن دینی ہے مڈل ایسٹ ملکوں کو، آپ نے اسٹیٹ آف ہارمز کھلوانے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے شپنگ لائن اسٹریٹ رکھنی ہے. آپ دیکھ لیں کتنوں میں کامیاب ہوئے. ایران پر تو حملے کر سکتے ہیں لیکن 2000 کے قریب 2500 جو اینکریج کیے ہوئے ہیں آئل ٹینکرز، ان کو ایک کو بھی رستہ دے سکتے ہیں سیکیورٹی کے ساتھ. انشورنس بھی وہ دینا چاہتے تھے، پھر انہوں نے ایشورنس بھی دی. تو سپر پاور کی شپنگ لائن کی نہ انشورنس کوئی مان رہا ہے نہ ایشورنس کوئی مانگ رہا ہے. تو یہ ڈیلیوشن کی نشانی ہوتی ہے. لیکن مرس دنیا کی سب سے بڑی کنٹینرز کی کمپنی ہے، سیز فائر کے باوجود ان کا کانفیڈنس انہوں نے کہا کوئی ریسٹور نہیں ہوا ہے ابھی تک، اور شپنگ کمپنی ہے بہت بڑی یہ کنٹینرز کی. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور پھر سب سے بڑی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے جو سپر پاور ہے اس کا دیا ہوا کانفیڈنس دنیا لینے کو تیار نہیں ہو رہی، اور جو ٹاپ کی کمپنی ہے وہ تیار نہیں ہو رہی، اس کو انسیکیورٹیز ہیں ابھی بھی. سو اس کا مطلب کنسرنس تو ہیں. سو یہ جو خالد چشتی صاحب آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں میں کہ مجھے آج اصل میں دونوں کا آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، 2 چشتی صاحبان کے درمیان جو ہے نا وہ میں موجود ہوں. سو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو امریکن جرنلز ہیں کچھ ریٹائرڈ، انہوں نے یہ ایڈوائز کیا کہ آپ خارق جزیرے کو جب تک کنٹرول میں نہیں لیتے تب تک آپ کو ڈائلاگ میں کنٹرول نہیں ملے گا یا وہ لیوریج آپ حاصل نہیں کر سکیں گے، تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر کنٹرول چاہیے. ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ؟ میرا خیال ہے بڑا ایل ایڈوائز کہوں گا شارٹ کرسپ لفظوں میں. ایک ہوتی ہے وش لسٹ اور ایک ہوتی ہے مسٹ لسٹ. یہ وش لسٹ تو ہو سکتی ہے، اگر جس دن یہ مسٹ لسٹ بن گئی اس کی بہت پرائز دینی پڑے گی امریکہ کو. ویری سمپل پرائز، ناٹ ان دا فارم آف صرف ڈالرز، ناٹ ان دا فارم آف آئل لوزنگ، ناٹ ان دا فارم آف اسٹیٹ آف ہارمز بیٹر کنٹرول بائی ایران. نو سر، ان کو پرائز یہ دینی پڑے گی، ان کی ہیومن کیجولٹیز بہت ہوگی. میں اکثر ایک مثال دے کے اپنی بات بہتر ایکسپلین کرتا ہوں. وہ دیکھیے عراق کا رقبہ جو ہے وہ 4 گنا ایران سے کم ہے، ایران 4 گنا بڑا ہے. تمام کا تمام ڈیزرٹ ہے عراق جو ہے. جب 2003 میں صدام حسین پر انہوں نے حملہ کر کے اس کو نلیفائی کرنا تھا، قبضہ کرنا تھا، تو 48 دن تک آلموسٹ نو فلائی زون میں ود ایئر سپریمیسی بمباری کی گئی تھی ڈیزرٹ جیسے علاقے میں. اب اگر آ جائیں ایران پر، 48 دن کے بعد انہوں نے یہ 82 ایئر بورن بریگیڈ اتارا تھا، اتنی کنڈیشن انیبلنگ کر لی تھی اپنی فیور میں، تب اترا تھا. ڈیزرٹ کے اندر ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے باسی صاحب، آپ ایگری کریں گے کہ آپ کی ہائیڈنگ مشکل ہوتی ہے، ٹنلز نہیں ہوتی ہیں، پہاڑ نہیں ہوتے، ٹرین فرینڈلی نہیں ہوتی چھپنے کے لیے. تو امریکہ کو تو سارا ایکسپوز نظر آ رہا تھا، سارا بمباری کی کنٹرول کر لیا. ایران 4 گنا بڑا ہے. 50% آف دا جیوگرافیکل ٹرین اگر ایران کی دیکھیں تو پہاڑی ان ایون ہے، ڈویبل نہیں ہے فرام ملٹری پوائنٹ آف ویو سے. نمبر 1، اس کے اندر ایران کی ہائیڈنگ پلیسز بہت ہیں، سینچریز بہت ہیں. جب آپ اتارتے ہیں اس طرح کے 82 بریگیڈ کو، تقریباً اس کو MEU کہتے ہیں، ملٹری ایکسپیڈیشنری یونٹ جو ہم اتارتے ہیں، تقریباً 5000 پہلے سے موجود تھے. 82 بریگیڈ اپنے کمانڈ سینٹر کے ساتھ آ رہا تھا، 5000 وہ لے آئے، تو 10000 لوگ بنتے ہیں ٹوٹل. 10000 کو آپ پیراشوٹ سے اتار سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں میں کر رہا. وہاں پہ ایک سٹرپ بنی ہوئی ہے کارگ آئلینڈ پر، C-130 سے بھی اتار سکتے ہیں. اتر گئے. اترنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جس طرح جنگ کا آپ کا آبجیکٹو کوئی کلیئر نہیں تھا، وہاں پہ بھی اگر کلیئر نہ ہوا تو آپ کی صرف اٹریشن ہے. کرنا یہ چاہیے، جو امریکن جنرل جو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خار کو کنٹرول کریں. کنٹرول کا مطلب ہے کہ آپ ایکسپورٹ کا قبضہ کر لیں ایران کی اور کہیں کہ ہم بارگین کرتے ہیں، تم اسٹیٹ آف ہارمز کھولو، تم یہ کرو وہ کرو، تب ہم تمہارا کارگ آئلینڈ چھوڑ دیتے ہیں. تو آیا کنٹرول 10,000 ٹروپس، انفرینڈلی پیپل، آلدو زیادہ تر سنی پاپولیشن ہے وہاں پر، لیکن وہ پرو گورنمنٹ ہے ابھی بھی.
आया उस हद तक जब आपने इस तरह के ट्रूप्स को ड्रॉप करना होता है, आपको लॉजिस्टिक देनी होती है, आपको कम्युनिकेशन देनी होती है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देती है, सिक्योरिटी देनी होती है, आपको कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करना होता है उन ट्रूप्स के साथ। अमेरिका की कैपेसिटी इस वक्त मेरा नहीं लगती। अगर वो कर भी लेंगे तो आया ये 10,000 लोग And you ये believe short that cast Iranians तो are waiting for that day कि ये आएं और वहां पर जो है वो फिर इनको टफ टाइम दिया जाए? अब्बासी साहब, they don't have to wait. Just across few kilometers mainland ईरान शुरू हो जाती है। तो फिर अगर आपने 82 ब्रिगेड या किसी भी ब्रिगेड को उतारना है तो आपको सबर्ब्स जो बॉर्डरिंग मेनलैंड है ईरान उसको भी अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर उनके टनल्स हैं, वहीं पे उनका रात मिसाइल है, 350 किलोमीटर मारता है एंटी शिपिंग, वहीं पे उनके So it's a wrong advice. You believe ये गलत मशवरा दे दिया है उनके रिटायर्ड जनरल? Absolutely ill-advised and ill-timed, both. Ill-advised, ठीक है। अली चेशी साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सीज फायर का ऐलान करते हुए जो है वो गल्फ ममालिक की नुमाइंदगी का भी एक इम्प्रेशन दिया है कि वो उन्हें भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन डायलॉग्स में क्या गल्फ ममालिक ने अमेरिका को कोई ऐसा एजेंडा दिया है जिसपे कंसेंसस हो, जिसको वो एग्रीमेंट का हिस्सा बनाना चाहते हो गल्फ कंट्रीज? जी, I think somebody else is connected on a line. I think जी, so I think बिल्कुल अमेरिकन्स जो हैं वो they want to represent Gulf, but यहाँ पे split है। मेरी information है कि पाकिस्तान has started some sort of a second back channel with certain Gulf countries जहाँ ईरान के साथ हुआ है। तो अमेरिकन्स के as a primary net security provider certain Gulf countries के reservations आ गए, although मैं समझता हूँ कि आफ्टर ये जंग अमेरिकन रोल गल्फ में और बढ़ेगा बिकॉज उनके डिफेंस अच्छा काम किया है, बट ऑफ कोर्स दे हैव बिकम अ लायबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉक्सिमिटी विद इजराइल। वो किस तरह होगा, बट अमेरिकन्स रहेंगे, बट ऑफ कोर्स उसमें ऑल्टरनेट निज़ाम जो ऑफ कोर्स मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस फ्रेमवर्क है वो एक्सटेंड करेगा टू कंट्रीज लाइक कतर, कुवैत, बहरीन। I could tell you is very close to a deal with Pakistan now. So of course वो तो चलता रहेगा, लेकिन of course there is a track which Pakistan has initiated, Turkey has initiated. आपने देखा उसकी पहली कड़ी जो थी वो to bring Iranian foreign minister called to the Saudi foreign minister, और ये of course होगा। अब देखना ये है कि of course Americans जो हैं they want to of course want a ceasefire and of course pause होगा। अब जो इस्लामाबाद अकॉर्ड होने जा रहा है, मेरे ख्याल से हम सबको पाकिस्तानी को we should get एक तो हमारे लिए मोमेंट फॉर प्राउड है, we at the center of the stage making peace. You remember कि 1971-72 में सिर्फ पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना की रिलेशनशिप नहीं कराई थी, बट इट ब्रॉट इरानियन ऑफ कोर्स द एक्स इरानियन ओल्ड गार्ड्स जो थे उन्हें एक्सेप्ट कराया था चाइना को भी। तो पाकिस्तान हैज प्लेड दैट रोल ऑफ कोर्स ब्रिंगिंग पीस। ये ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरे ख्याल से एक इनिशियल एग्रीमेंट आप देखेंगे कि हो जाएगा बिकॉज स्टेक्स आर टू हाई, और अब इसके जो सीपीएम्स हैं वो टेक्स वीक्स एंड एवरीथिंग, एंड यू सी सम सॉर्ट ऑफ एन एग्जीक्यूशन टर्मिनेशन ऑफ वॉर जिसे कहते हैं, और एग्रीमेंट और जो पैक्ट है in about certain weeks to come, but do remember it would take some time. Right. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।